بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مصنف کا اغوا پارٹ 5۔ تنویر نے میز پر پڑے ہوئے سگریٹ کے پیکٹ کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اس میں سے ایک سگریٹ منتخب کر کے لائٹر سے سلگانے لگا۔ کافی اور چلے گی؟ تنویر کے سامنے بیٹھے ہوئے صفدر نے اسے مخاطب کیا۔ یار صفدر، پہلے کچھ فرائی جھینگے وغیرہ ٹائپ کی چیز منگواؤ، چائے یا کافی کا بعد میں سوچیں گے، تنویر نے دھوئیں کا مرگولہ اڑاتے ہوئے کہا۔ صفدر نے اس بات میں گردن کو جنبش دی اور پھر قریب سے گزرتے ہوئے ویٹر کو مطلوبہ چیزیں لانے کی ہدایت کی۔ اس وقت وہ دونوں ڈرگ اسٹریٹ کے مشہور ہوٹل کیفے انجن میں بیٹھے تھے اور یہ سب ایکس2 کی ایما پر ہوا تھا۔ انہیں حکم ملا تھا کہ وہ کسی بھی مشکوک بات پر ایکس2 کو رپورٹ کرے۔ صفدر نے اخبار کا تازہ شمارہ سامنے رکھا ہوا تھا اور وہ بظاہر اس کا مطالعہ کر رہا تھا، جبکہ تنویر سگریٹوں سے شغل کر رہا تھا۔ جلد ہی ویٹر ان کی مطلوبہ چیزیں لے کر آ گیا۔ صفدر اور تنویر فرائی جھینگے کھاتے رہے۔ پھر تنویر نے ہی ویٹر کو کافی لانے کے لیے کہا۔ جھینگے کھانے کے بعد صفدر نے کیوں کپوں میں کافی تیار کی۔ ابھی وہ کافی پیالی میں ڈال ہی رہا تھا کہ غیر ارادی طور پر اس کی نظریں کیفے کی طرف داخلی دروازے کی طرف اٹھیں اور وہ چونک پڑا۔ دروازے میں ایک مجہول سا چینی بوڑھا کھڑا تھا اور وہ کچھ یوں حال کا جائزہ لے رہا تھا جیسے سوچ رہا ہو کہ اپنے لیے کون سی میز منتخب کرے۔ پھر وہ ایک میز کی طرف بڑھا تھا۔ صفدر باغور اس کی حرکات کا جائزہ لے رہا تھا۔ مجہول سا چینی بوڑھا لنگڑاتے ہوئے میز کی طرف جا رہا تھا۔ صفدر کو بغور ایک طرف دیکھتے پا کر تنویر کی نظریں بھی اس کی طرف اٹھ گئیں اور وہ بھی چونک اٹھا۔ تم اس پر نظر رکھو، میں چیف کو ٹیلی فون کر کے ابھی اطلاع دیتا ہوں، صفدر نے تنویر سے کہا، اور اس عرصے میں وہ لوگ میز پر موجود کافی کو تقریباً بھول چکے تھے۔ پھر صفدر بالکل نافسوں انداز میں اٹھ کھڑا ہوا اور ریسیپشن کی طرف بڑھا۔ تنویر خاموشی سے کافی پیتا رہا۔ یہ اور بات ہے کہ اس کی توجہ کا مرکز مجہول سا چینی بوڑھا تھا۔ تنویر نے ریسیپشن کی طرف سرسری انداز میں دیکھا۔ صفدر واپس آ رہا تھا۔ اتنی جلدی ٹیلی فون کر لینا کہیں قیاس نہیں تھا۔ صفدر خاموشی سے اس کے قریب سے گزر گیا۔ اب اس کا رخ کیفے کے بیرونی دروازے کی طرف تھا۔ تنویر سمجھ چکا تھا کہ کسی وجہ سے صفدر ریسیپشن سے کال نہیں کر سکا اور یقیناً ٹیلی فون کرنے کے باہر آ گیا تھا۔ اس نے ایک طویل سانس لے کر مجہول سے بوڑھے چینی کو کی نکھیوں سے دیکھا جو کرسی سے پشت لگائے آنکھیں بند کیے نہ جانے کیا سوچ رہا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی کثیر العیال باپ اپنے بچوں کو کھلا پلا کر اطمینان سے بیٹھ گیا ہو۔ تنویر متواتر اس بوڑھے چینی کا جائزہ لے رہا تھا مگر چینی کے انداز میں کوئی فرق نہ آیا۔ پھر جیسے ہی تنویر نے کافی کا کپ میز پر رکھا، صفدر ہوٹل میں داخل ہوا۔ وہ آہستہ روی چلتا ہوا میز کی طرف بڑھایا اور لاپرواہ انداز میں کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ کیا رہا؟ تنویر نے صفدر سے سوال کیا۔ چیف نے عمران صاحب کو بھیجنے کا کہا ہے، صفدر نے کہا، اور تنویر برا سا منہ بنا کر رہ گیا۔ صفدر نے خاموشی سے کف میں کافی نکالی اور ہلکے ہلکے سپ لینے لگا۔ اچانک صفدر اور دونوں ہی چونک پڑے۔ بوڑھے چینی کے نزدیک ایک مقامی آدمی رکا تھا۔ شریفانہ لباس زیبتن کیے وہ بوڑھے چینی سے محو گفتگو تھا۔ پھر شاید چینی نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا کیونکہ مقامی آدمی کرسی گھسیٹ کر بوڑھے چینی کی میز پر بیٹھ گیا۔ صفدر کی نگاہیں بوڑھے چینی اور مقامی آدمی پر لگی تھیں۔ وہ دونوں اب سرگوشیاں کر رہے تھے۔ بوڑھا چینی کبھی کبھی کسی بات کو سن کر تیزی سے اپنا سر ہلاتا۔ چینی اور مقامی آدمی گفتگو میں مصروف تھے۔ صفدر سوچ رہا تھا کہ کسی طرح ان کی گفتگو سن لی جائے۔ یکایک مقامی آدمی اپنی جگہ سے نہایت جلدی سے اٹھا اور ابھی وہ میز کے نزدیک سے ہٹنے بھی نہ پایا تھا کہ اچانک ہوٹل کی فضا ریوالور کی بھیانک آواز سے گونج اٹھی۔ بے ساختہ نکلنے والی چیخ کے ساتھ ہی مقامی آدمی نے دونوں ہاتھوں سے اپنے سینے کو تھام لیا، ذرا سا لڑکھڑایا اور پھر کراہتے ہوئے فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ ہوٹل کے پورے حال میں کھلبلی مچ گئی۔ ایک افراتفری کا عالم تھا۔ لوگ تیزی سے مقامی دروازے کی طرف دوڑ رہے تھے لیکن مقامی آدمی زمین پر ایڑیاں رگڑ رہا تھا۔ ریوالور کی گولی اس کا سینہ چھیدتے ہوئے گزر گئی۔ صفدر بھی محتاط انداز میں مقامی آدمی کی طرف بڑھا لیکن دوسرے لوگوں کی طرح وہ بھی یہ سمجھنے سے قاصر رہا کہ فائر کہاں اور کس طرف سے ہوا ہے۔ مقامی آدمی کے نزدیک پہنچنے پر صفدر کی نگاہ مجہول سے بوڑھے پر پڑی جو نہایت حیرت اور افسوس سے مقامی آدمی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مقامی آدمی مسلسل ایڑیاں رگڑ رہا تھا۔ شاید گولی نے بھرپور نقصان پہنچایا تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ کسی کو ڈاکٹر کا خیال آتا، مقامی آدمی کا جسم یکبارگی تڑپا اور ایک زبردست جھٹکا لے کر خاموش ہو گیا، اور تبھی جیسے لوگوں کو ہوش آ گیا وہ گھبرا کر مقامی آدمی کی طرف دیکھنے لگے۔ خواتین و حضرات، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ خاموشی کے ساتھ اپنی اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں۔ فی الحال ہوٹل سے باہر کوئی نہیں جا سکتا، جس کے لیے میں اور ہوٹل کی انتظامیہ معذرت خواہ ہیں۔ ایک دفعہ گزارش ہے کہ ڈسپلن کا خیال رکھیں۔ اچانک مائکرو فون پر ہوٹل کی مینیجر کی آواز گونجی اور پورے حال میں جیسے لوگوں کو سانپ سونگ گیا۔
انہوں نے ہوٹل کے بیرونی دروازوں کی طرف دیکھا جن کو ہوٹل کے ویٹر بند کر چکے تھے۔ شاید مینیجر نے مقامی پولیس کو قتل کی اطلاع دے دی تھی۔ نہ جانے رفتن نہ پائے ماندن کے مزداق لوگ اپنی اپنی نشستوں کی طرف بڑھ گئے۔ پھر زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ متعلقہ تھانے کا SHO پولیسی گارڈ کے ساتھ وہاں پہنچ گیا۔ ہوٹل کا جو بھی فرش پولیس والوں کے وزنی اور بھاری جوتوں سے دمک اٹھا۔ SHO مقتول کی لاش کے نزدیک پہنچ کر اس پر جھک گیا۔ ابھی وہ لاش کا سرسری معائنہ کر ہی رہا تھا کہ سادہ لباس والوں کا عملہ پہنچ گیا، جن میں سے ایک کے ہاتھ میں فینشن کیمرہ موجود تھا۔ یہ فنگر پرنٹ والے تھے۔ غالباً ذہین SHO نے قتل کی اطلاع پاتے ہی فنگر پرنٹس والوں کو انفارم کر دیا تھا۔ SHO کے اشارے پر فنگر پرنٹس والے مقتول کے مختلف انداز سے تصاویر لینے لگے۔ بات چونکہ اچھے خاصے ہوٹل کی تھی، اس لیے مینیجر فرید خان کی نگاہیں SHO کی کارروائی پر لگی ہوئی تھی۔ اس کی حالت خامخواہ خراب ہو رہی تھی۔ ہوٹل کی ریپوٹیشن کا سوال تھا۔ SHO کی ہدایت پر سپاہیوں نے اندرونی طور پر پورے ہوٹل کا محاصرہ کر لیا۔ فنگر پرنٹس کے عملے کی تصویریں لینے کے بعد SHO کو دوبارہ لاش کی طرف بڑھا۔ فائر مقتول کے دل کے نزدیک کیا گیا تھا۔ چند لمحوں تک بغیر ہاتھ لگائے لاش کا بغور جائزہ لینے کے بعد SHO قریب کھڑے ہوئے حیران و پریشان ہوٹل مینیجر سے بولا، ٹیلی فون کہاں پر ہے؟ میرے آفس میں ہے جناب، مینیجر نے جواباً کہا۔ میرے ساتھ آئیے، میں ذرا ایک فون کروں گا۔ جی بہتر، کہتا ہوا مینیجر SHO کے آگے آگے چل دیا۔ فون کے کمرے میں آ کر SHO نے مینیجر کو اشارہ کیا اور مینیجر خاموشی سے کمرے سے نکل گیا۔ باہر آ کر اس نے دیکھا کہ لوگ چائے مغویاں کر رہے ہیں۔ مینیجر کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کر لے۔ ہوٹل کا کلریکل سٹاف بھی اپنی جگہ پر سہما ہوا تھا۔ بہرحال مینیجر ابھی اسی کشمکش میں تھا کہ SHO کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس عرصے میں لوگ لاش کے گرد جمع ہو چکے تھے، اگرچہ سپاہیوں نے انہیں منع بھی کیا تھا۔ SHO کو دیکھ کر لوگ اپنی اپنی نشستوں کی طرف کھسکنے لگے۔ مینیجر پریشان ہو کر یہ سب دیکھ رہا تھا اور ادھر صفدر اور تنویر بھی نہایت خاموشی کے ساتھ حالات کا جائزہ لے رہے تھے۔ اپنی نشستوں پر بیٹھنے کے بعد انہوں نے دوبارہ اٹھنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ ان کی کوئی بھی غیر معمولی کوشش پولیس والوں کو ان کی طرف سے مشکوک کر سکتی تھی، اس لیے وہ اطمینان طریقے سے اپنی جگہ پر براجمان تھے۔ تنویر کی نگاہیں اور ارد گرد پھیلے ہوئے نسوانی نشیب و فریب میں الجھی ہوئی تھی، جبکہ صفدر عمران کے متعلق سوچ رہا تھا۔ اس سے بقول ایکسٹو کی اب تک پہنچ جانا چاہیے تھا۔ اچانک صفدر کی نگاہیں بیرونی دروازے کی طرف اٹھ گئیں، جہاں سے انٹیلیجنس کا سپرنٹینڈنٹ فیاض اپنے ماتحتوں کے ساتھ اندر داخل ہو رہا تھا۔ SHO نے فیاض کو سیلوٹ کیا اور اب تک کی جو کارروائی اس نے کی تھی اس کی تفصیل بتلانے لگا، اور فیاض اپنا بھاری بھرکم سر ہلانے لگا۔ اس کے چہرے سے غرور اور تکبر ٹپک رہا تھا۔ فنگر پرنٹ اتروا لیے؟ فیاض نے اپنی دانش میں نہایت اہم سوال کیا۔ یس سر، پرنٹس اتارے جا چکے ہیں۔ فیاض نے کھنکارا بھرا اور پھر مینیجر کے متعلق سوچنے لگا۔ میں ہی بدقسمتی سے ہوٹل کا مینیجر ہوں۔ پاس کھڑے ہوئے ہوٹل کے مینیجر فرید خان نے فیاض سے کہا، مقتول کون سی میز پر موجود تھا اور اس میز پر کس ویٹر کی ڈیوٹی تھی؟ فیاض نے مینیجر سے 2 سوال کیے۔ مینیجر نے ہیڈ ویٹر کو اشارے سے قریب بلاتے اور اس سے فیاض کا سوال دہرایا۔ جواب میں ہیڈ ویٹر بولا، اس میز پر جمال بخش کی ڈیوٹی تھی اور جس میز پر مقتول موجود تھا وہ اس کی لاش کے قریب والی میز ہے۔ ہیڈ ویٹر نے بتایا۔ میز پر اور کون کون موجود تھا؟ فیاض نے مینیجر کی بجائے ہیڈ ویٹر سے سوال کی۔ اس بات کا جواب تو صاحب جمال بخش ہی دے سکتا ہے۔ ہیڈ ویٹر نے فیاض کی بات کا جواب دیا اور فیاض مینیجر کی شکل دیکھنے لگا۔ مینیجر نے فیاض کی نگاہوں کا مفہوم سمجھتے ہوئے قریب کھڑے ہوئے ویٹر سے جمال بخش کو بلانے کے لیے کہا۔ ویٹر تیزی سے کچن کی طرف دوڑا اور چند ہی لمحوں بعد جمال بخش ویٹر اس کے ساتھ تھا، جو ایک ادھیڑ عمر کا آدمی تھا۔ فیاض نے نہایت گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لیا اور بیچارے ویٹر کی روح کانپ اٹھی۔ مقتول کی میز کو تم سرو کر رہے تھے؟ فیاض نے سوال کیا۔ جی صاحب، میری ڈیوٹی اس میز پر تھی، ویٹر نے گھبراتے ہوئے کہا۔ خوب اچھی طرح غور کر کے بتاؤ کہ وہاں مقتول کے علاوہ اور کون تھا؟ فیاض نے ویٹر سے سوال کیا۔ صاحب، یہ بھی کوئی یاد کرنے کی بات ہے، مرنے والے سے پہلے وہاں پر ایک اور صاحب بیٹھے تھے، وہ چینی تھے، ایک نیم ہفتی سے بوڑھے چینی۔ کہاں ہے وہ؟ بلاؤ اس کو، فیاض نے مینیجر سے کہا، اور مینیجر جلدی سے ویٹر کو اشارہ کیا کہ وہ ہاتھ میں موجود ہفتے بوڑھے چینی کو ڈھونڈے، لیکن پورا حال چھان مارا گیا مگر وہاں کوئی بوڑھا چینی کہیں نظر ہی نہیں آیا۔ ویٹر کو ادھر ادھر بھاگتے دیکھ کر صفدر سمجھ گیا کہ فیاض نے عقل مندی کا ثبوت دیا اور چینی کی تلاش شروع کر دی ہے۔ اس نے حال میں نگاہ دوڑائی، پھر جیسے اسے اپنی بینائی پر شک ہونے لگا، بوڑھا ہفتی چینی بند ہوٹل سے غائب ہو گیا تھا۔ صفدر کو اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا، بوڑھا اسے جل دے گیا تھا۔ صفدر اپنی جگہ پر پہلو بدل کر رہ گیا۔ تنویر نے آنکھیں موند لی۔ آخر بند حال میں سے کہاں گیا؟
فیاض مینیجر کو مخاطب کر کے بولا۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں جناب، مینیجر نے بے چارگی سے جواب دیا۔ میں ہوٹل کو سیل کرا دوں گا۔ فیاض گرایا اور مینیجر بے چینی سے اپنی جگہ پہلو بدل کر رہ گیا۔ ایمبولینس منگواؤ اور لاش کا پوسٹ مارٹم کراؤ، فیاض اپنے ماتحت سے بولا۔ بہت بہتر جناب، کہتا ہوا ماتحت فون کرنے کے لیے مینیجر کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد لاش اٹھوا دی گئی اور ہال میں موجود لوگوں کو جانے کی اجازت مل گئی۔ فیاض اپنے ساتھیوں کے ساتھ جیپ میں سوار ہو کر اپنے آفس کی طرف چلا گیا۔ صفدر سوچ رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے، عمران کا انتظار یا ایکسٹرو کو موجودہ حالت کی رپورٹ کرے۔ عمران صاحب ابھی تک نہیں آئے۔ صفدر نے واچ کلائی کی طرف دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا، کس مسخرے کی بات کر رہے ہو، وہ اور پہنچ جائے؟ آہاں، تنویر نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، کم از کم میرے سامنے عمران صاحب کے متعلق بری رائے کا اظہار مت کیا کرو تنویر۔ صفدر نے تنویر سے کہا، ٹھیک ہے تم کیے جاؤ انتظار، عمران صاحب کا بندہ تو چلا ہے۔ تنویر کرسی سے اٹھتا ہوا بولا اور صفدر اسے پرتشویش نگاہوں سے دیکھنے لگا اور پھر واقعی تنویر ہوٹل کے بیرونی دروازے سے نکلتا چلا گیا۔ صفدر نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر وہ اٹھ کر باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ باتھ روم میں داخل ہو کر اس نے نل کھول دیا۔ پھر وہ ایکسٹرو کی فریکوینسی ملانے لگا تاکہ موجودہ حالات کے مطابق ایکسٹرو سے نئی ہدایات لے سکے۔ ہیلو ہیلو ایس ایس کالنگ، صفدر واچ ٹرانسلیٹر کو منہ کے قریب لا کر بولا۔ شام کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ پرندوں نے اپنے اپنے آشیانوں کی طرف لوٹنا شروع کر دیا تھا۔ ایک عجیب سی پراسرار خاموشی ہر چہار سو طاری تھی۔ جب پرندے گزرتے تو ان کے چہچہاہٹ سے خاموشی کا طلسم ٹوٹ جاتا، لیکن اس کے بعد وہی بھیانک خاموشی۔ مشہور جاسوسی ناول نگار ضیاء راحیل آج سر شام ہی گھر واپس آ گیا۔ موجودہ پریشان کن حالات کے پیش نظر وہ اپنی چہیتی بیوی عاشق کو اکیلا بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ قدیم و طویل عمارت تھی جو عاشق کے باپ سیٹھ عثمان نے ان لوگوں کو شادی کے تحفے میں دی تھی۔ راحیل خود مصنف تھا، اس لیے بھیڑ بھاڑ سے گھبراتا تھا، اس لیے اس نے صرف 3 ملازموں پر اکتفا کیا۔ اچھا کیا ڈارلنگ تم جلدی گھر آ گئی، میرا دل گھبرا رہا تھا، اتنی بڑی عمارت تمہارے بغیر کھانے کو دوڑتی تھی۔ عاشق نے اسے دیکھ کر کہا۔ ضیاء راحیل نے مسکرا کر عاشق کی طرف دیکھا اور محبت سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال دیا۔ عاشق ڈیئر، تم ایک رائٹر کی وائف ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں سے خائف ہو گئی تو ہو گیا کام۔ ضیاء راحیل نے عاشق کو تسلی دیتے ہوئے کہا اور عاشق ہاں مہاں مسکرا دی۔ آؤ ذرا باہر کا نظارہ کریں، ضیاء راحیل نے عاشق سے کہا۔ اس وقت وہ عمارت کی دوسری منزل پر موجود تھے۔ پھر وہ قدیم طرز کی بنی ہوئی عمارت کی بالکنی میں جا کھڑے ہوئے۔ تاریکی کی چادر نے درویش طے چڑھا دی تھی۔ دور کہیں کہیں کوئی روشن کمکمہ تاریکی کی چادر سے دستبردار نظر آ رہا تھا، حالانکہ صاف معلوم ہوتا تھا کہ روشن کمکمہ کو تاریکی نے چاروں طرف سے اپنے حصار میں لیا ہے۔ پھر بھی وہ کسی جوان حوصلہ سپاہی کی طرح اپنے مورچے پر ڈٹا ہوا تھا۔ بالکنی میں کھڑے ہوئے سرد ہوا کے جھونکے نے انہیں سردی کا احساس دلایا۔ چلو ڈیئر، کھانا کھا لے، وقت ہو رہا ہے۔ عاشق نے ضیاء راحیل کو مخاطب کیا اور دونوں ڈرائنگ روم کی طرف چل دیے۔ ابھی وہ دونوں ڈرائنگ ٹیبل پر بیٹھے ہی تھے کہ ان کا بوڑھا ملازم کھانے کی ٹالی لیے ہوئے کمرے میں داخل ہوا۔ کھانے کے دوران دونوں ہی خاموش رہے تھے، شاید اپنے اپنے طور پر کچھ سوچ رہے تھے۔ پھر کھانے سے فارغ ہو کر راحیل نے عاشق کو مخاطب کیا، مجھے کہانی کا مسودہ مکمل کرنا ہے، اس لیے تم جا کر بیڈ روم میں آرام کرو، میں کہانی مکمل کرنے کے بعد سو سکوں گا۔ بھائی راحیل، اکیلے میں سو نہیں سکتی، اور آج تو ویسے بھی نیند نہیں آ رہی۔ عاشق نے ضیاء راحیل کو مخاطب کیا۔ تو پھر ایسا کرو جان، یہ کہانی کے ہوئے چند صفحات ہیں، انہیں پڑھ ڈالو، اگر کوئی تلفظ کی غلطی رہ گئی ہو تو درست کر دینا۔ ضیاء راحیل نے کہانی کے صفحے عاشق کی اور بڑھا دیے۔ ڈارلنگ، تم مجھے اگر رائٹر نہیں تو نقاد ضرور بنا دو گے، عاشق ہنستی ہوئی بولی۔ واہ عاشق ڈارلنگ، یہ بھی خوب کہی تم نے، اگر مصنفہ بن جاؤ گی تو کوئی عجیب اب بات نہ ہوگی، لاؤ دیکھوں تو تم نے کیا لکھا ہے، عاشق نے کہا اور ضیاء راحیل نے کہانی کا تحریر کردہ صفحات عاشق کی طرف بڑھا دیے اور اپنی نامکمل کہانی کو مکمل کرنے لگا۔ عاشق کہانی کی صفحات میں کھو گئی۔ ابھی انہیں بیٹھے ہوئے زیادہ دیر نہ ہوئی تھی کہ اچانک کمرے میں ان کے بوڑھے ملازم کی آواز گونجی، صاحب پولیس آفیسر صاحب آئے ہیں۔ اکیلے آئے ہیں یا کوئی اور بھی ان کے ساتھ ہے؟ راحیل نے پوچھا۔ مالک، ان کے ساتھ 2 آدمی اور بھی ہیں، ملازم نے جواب دیا۔ انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ، میں آتا ہوں، راحیل نے کہا۔ بہتر ہے مالک، کہتا ہوا ملازم دروازے سے باہر نکل گیا۔ عاشق پریشان نگاہوں سے راحیل کو دیکھتے ہوئے بولی، یہ پولیس کا کیا چکر ہے راحیل؟ ڈونٹ مائنڈ ڈیئر، میں نے احتیاطاً پولیس کو انفارم کر دیا ہے، ضیاء راحیل نے عاشق کو تسلی دی۔ جیسی تمہاری مرضی، میری تو سمجھ میں کچھ آتا نہیں، عاشق بڑبڑائی۔ تم جا کر بیڈ روم میں آرام کرو، تمہارا یہ ننھا سا دماغ اس لیے نہیں کہ اس پر زور ڈالا جائے، راحیل نے عاشق کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اور عاشق خاموشی سے اٹھ کر بیڈ روم کی طرف چل دی۔ نامکمل کہانی کے صفحات اس کے ہاتھ میں تھے۔ راحیل بھی ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے میں داخل ہو کر اس کی نگاہ وہاں پر موجود لوگوں پر پڑی، وہ تعداد میں 3 تھے۔
راہیل کو دیکھ کر وہ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے. مجھے فیاض صاحب نے بھیجا ہے. ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر ضیاء راہیل سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا. بڑی مسرت محسوس کر رہا ہوں آپ لوگوں سے مل کر. تشریف رکھیں. ضیاء راہیل نے ہوش اخلاقی سے کہا اور قریب کھڑے ہوئے ملازم کو چائے لانے کا اشارہ کیا. ہمارے یہاں آنے کا مقصد تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے مسٹر راہیل. مصافحہ کرنے والے نے راہیل سے استفہامیہ انداز میں کہا. یقیناً راہیل نہایت مختصر جواب دیا تھا. میں واپس جاؤں گا. یہ دونوں رات بھر یہیں رہیں گے. مصافحہ کرنے والے نے کہا اور ضیاء راہیل نے اس بات میں سر ہلا دیا. پھر زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ملازم چائے کی ٹرالی لیے ہوئے اندر داخل ہوا اور وہ لوگ چائے پینے میں مشغول ہو گئے. چائے پینے کے بعد مصافحہ کرنے والے نے اجازت چاہی اور پھر وہ چلا گیا. آپ لوگ یہاں مناسب سمجھتے ہیں یا دوسرے کمرے میں انتظام کروں؟ ضیاء راہیل نے کمرے میں موجود دونوں پولیس والوں سے کہا. آپ ہمیں چھوڑیں صاحب, آپ آرام کریں. ایک نے راہیل کو جواب دیا. جیسی آپ لوگوں کی مرضی. کہتا ہوا ضیاء راہیل اپنے بیڈ روم کی طرف چل دیا. پھر بیڈ روم میں داخل ہو کر اس کی نگاہ عاشی پر پڑی جو پڑھتے پڑھتے کہانی کی نامکمل صفات رکھے ہوا بھی خرگوش کے مزے لے رہی تھی. چند لمحوں بعد ضیاء راہیل بھی سو چکا تھا. نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا جب اچانک ہی پوری عمارت ایک تیز انسانی چیخ سے گونج اٹھی. بڑی کریہا چیخ تھی. ضیاء راہیل ہڑبڑا کر اپنی جگہ سے اٹھا. اس کے ساتھ ہی عاشی بھی گھبرا کر بیدار ہو گئی. کیا ہوا راہیل, یہ کون چیخا تھا؟ وہ بدحواسی سے بولی. حوصلہ رکھو عاشی, پولیس والے ڈیوٹی پر ہیں, وہ خود نمٹ لیں گے. ضیاء راہیل نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا. اچانک برآمدے میں کسی کے دوڑنے کی آواز گونجی. دھپ دھاپ دھپ. کوئی تیزی سے دوڑتا چلا گیا. پھر کسی نے فائر کیا. دھائیں. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے برآمدے میں اکھاڑا بنا ہوا ہے. چند لمحوں تک ضیاء راہیل اپنی جگہ کھڑا رہا. پھر اس نے عاشی کو آہستگی سے خود سے جدا کیا. تم آرام سے لیٹی رہو, میں جا کر دیکھتا ہوں. پھر جیسے ہی اس نے بیڈ روم کا دروازہ کھولا پورے برآمدے میں اسے تاریکی کا راج نظر آیا. پھر وہ برآمدے میں بڑھنے لگا. اسے اچھی طرح یاد تھا کہ جب وہ سونے گیا تو برآمدے کی لائٹ جلتی چھوڑ گیا تھا. اچانک اندھیرے میں گھٹی گھٹی گراہٹیں ابھری اور ضیاء راہیل چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگا. لیکن اندھیرے میں کیا نظر آ سکتا تھا؟ کون ہے؟ راہیل حلق کے بل چیخا. لیکن جواب میں ایک بے قرار خاموشی رہی. ضیاء راہیل تیزی سے ڈرائنگ روم کی طرف مڑا اور تبھی اس کے جبڑے پر قیامت ٹوٹ پڑی. نہایت جچا تلا ہاتھ ہے. ایک لمحہ کے لیے تو راہیل چکرا کر رہ گیا, لیکن پھر وہ بھی نادیدہ وجود سے لپٹ پڑا. چند منٹ تک دونوں ایک دوسرے سے برسرے پیکار رہے. راہیل نے کراٹے اسٹائل میں کھڑی ہتھیلی نادیدہ وجود کو ماری اور اس کی کراہیں نکل گئیں. لیکن پھر بڑا ہی زبردست ہاتھ پڑا. راہیل کی کنپٹی اور اس کی آنکھوں کے گرد ستارے ناچ گئے. اس کا ذہن تاریکی کی اتھاہ سمندر میں گرتا چلا گیا. پھر آخری الفاظ جو اس کی سماعت سے ٹکرائے تھے. مسٹر راہیل, آپ خیریت سے تو ہیں؟ غالباً یہ ان پولیس والوں کی آواز تھی جو اس کے ہاں ڈیوٹی دے رہے تھے. پھر اس کا ذہن تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا. ٹیلی فون کا ریسیور ٹیبل پر پٹکنے کے بعد عمران نے کسی سستی کا مظاہرہ نہیں کیا. لباس تبدیل کرنے کے دوران اس کا دماغ صفدر کی کال پر لگا تھا, جس میں صفدر نے بتایا کہ وہ اس وقت کیفے انجن میں موجود ہے. تنویر بھی اس کے ساتھ ہے اور ہوٹل میں اس وقت ایک عجیب ہبت الحواس چینی بوڑھا داخل ہوا. پہلی نظر میں ہی دیکھنے پر اس کی شخصیت مشکوک نظر آتی ہے. وہ لباس بھی تیزی سے تبدیل کر رہا تھا, اس کے ساتھ اس کا ذہن بھی تیزی سے چل رہا تھا. پھر جیسے ہی عمران لباس تبدیل کر چکا, اس کی نگاہ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے سلیمان پر پڑی. کہاں کی تیاری ہو رہی ہے صاحب؟ اس نے عمران سے پوچھا. سسرال جا رہا ہوں, عمران نے سنجیدگی سے کہا. مبارک ہو صاحب, اللہ نے یہ دن بھی دکھایا. سلیمان دونوں ہاتھ اٹھا کر بوڑھی عورتوں کی طرح دعائیں دینے لگا. بے کم بخت, یہ تو پوچھا ہی نہیں کہ کس کے سسرال جا رہے ہو. عمران نے سلیمان سے کہا اور اچانک ہی صفدر کی کال کا خیال آ گیا اور وہ اچانک چونک پڑا. سلیمان نے شاید تبدیلی محسوس کر لی تھی. اچھا سلیمان, خدا حافظ, عمران کہتا ہوا تیزی سے دروازے سے نکل گیا. سلیمان نے اسے چھیڑنا مناسب نہ سمجھا اور کچن کی طرف چلا گیا. پھر چند لمحوں بعد عمران کی کیڈلاک کیفے انجن کی طرف جا رہی تھی. جیسے عمران کی کیڈلاک کیفے انجن کے قریب پہنچی, اسے عجیب سی خاموشی کا احساس ہوا. اس نے ہوٹل کے مین دروازے کی طرف دیکھا اور تبھی ہوٹل کی گیٹ پر موجود کھڑے ہوئے ویٹر نے عمران کو ایک محسوس اشارہ کیا. ایک پل کے لیے عمران کے چہرے کے تاثرات بدلے, لیکن اس نے گاڑی روکی نہیں. وہ کیفے انجن کے سامنے سے سیدھا چلتا چلا گیا. پھر ہوٹل سے اندازاً 50 گز آگے جا کر اس نے کیڈلاک کو روکا اور اسے لا کر کے ٹہلتا ہوا کیفے انجن کی طرف بڑھا. اچانک اسے جیسے کچھ خیال آ گیا. اس نے تیزی سے اپنا ریڈی میڈ میک اپ والی مونچھ نکالی. پھر اسے ناک پر فٹ ہونے میں دیر نہیں لگی. اب عمران کی جان پہچان والے بھی اسے عمران کی حیثیت سے نہیں پہچان سکتے تھے. ابھی وہ کیفے انجن کے نزدیک بھی نہیں پہنچا تھا کہ ٹھٹک کر رک گیا, کیونکہ پولیس والے ایک کار میں ہوٹل کے پاس آ کر رکے اور پھر ایک پولیس آفیسر اور 4 سپاہی نکلے تھے جو رکے بغیر ہوٹل میں داخل ہو گئے.
عمران نعمانی کے انداز اپنی آنکھوں کو گردش دی، پھر وہ ٹہلتا ہوا ایک کتابوں کے اسٹال کے نزدیک رکا اور اسے انہماک سے رسائل دیکھنے لگا، جیسے کوئی کتابوں کا شوقین اپنی مطلوبہ کتاب یا رسالہ تلاش کر رہا ہو، جبکہ اس کی تمام تر توجہ کیفے انجن کی طرف لگی ہوئی تھی۔ بظاہر عمران کی نگاہیں اسٹال پر موجود کتابوں پر لگی ہوئی تھی، لیکن حقیقتاً اس کے ذہن میں کھچڑی پک رہی تھی۔ اس کی سوچ کا دائرہ ہوٹل میں ہونے والے واقعہ تک محدود تھا۔ پولیس والوں کو ہوٹل میں داخل ہوئے بھی بمشکل 5 یا 7 منٹ ہوئے تھے کہ محکمہ سراغ رسانی کی سپرنٹینڈنٹ فیاض کی جیپ ہوٹل کے مین گیٹ پر آ کر رکی۔ بے ساختہ عمران چونک اٹھا۔ حالات بتا رہے تھے کہ کیفے انجن میں کوئی غیر معمولی واقعہ ہو چکا ہے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت سپرنٹینڈنٹ فیاض کی موجودگی تھی۔ عمران کے ذہن میں طرح طرح کے وسوسے سر ابھارنے لگے۔ اس کا دماغ مختلف خدشات اور خیالات کی ہمہ جگہ بنا ہوا تھا۔ نہایت محتاط انداز میں اس کی نگاہیں ہوٹل کی نگرانی کر رہی تھی۔ اچانک ہی ہوٹل سے ایک ویٹر نکلا۔ وہ چاروں طرف ایسی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا جیسے کسی کو ڈھونڈ رہا ہو۔ پھر اس کی نگاہ عمران پر پڑی۔ عمران نے چہرے پر ہاتھ رکھا اور اگلے ہی لمحے وہ اپنی اصلی شکل میں موجود تھا۔ عمران پر نگاہ پڑتے ہی ویٹر کی نگاہوں میں غیر معمولی چمک ابھری۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا آیا اور پھر عمران سے ٹکرا گیا۔ عمران کے کچھ کہنے سے پیشتر ہی وہ معذرت کرتا ہوا آگے بڑھا تھا۔ اس مختصر عرصہ میں عمران کی جیب میں کاغذ کا ٹکڑا پہنچ چکا تھا۔ عمران ٹہلتا ہوا آیا اور ایک قریبی گلی میں جا گھسا جہاں پر آمد و رفت نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس نے ایک محتاط نگاہ چاروں طرف ڈالی اور پھر جیب میں منتقل ہو جانے والے کاغذ کے ٹکڑے کو نکال کر پڑھنے لگا۔ ہوٹل میں ایک قتل ہو چکا ہے، تنویر اور صفدر اندر حال میں ہے۔ عمران نے کاغذ کے ٹکڑے پر مکمل عبارت پڑھی اور پھر نہایت عجلت میں کاغذ کے ٹکڑے پر کچھ الفاظ گھسیٹ کر اسی گولی سے بنائی اور واپس کتابوں کے اسٹال پر آگے۔ پھر جیسے اس کی نگاہ ویٹر پر پڑی، اس نے کاغذ کی گولی کو اس طرح ایک طرف اچھال دیا جیسے پان کھانے کے بعد اس کا کاغذ لوگ پھینکتے ہیں۔ ویٹر نے ادھر ادھر کا جائزہ لیا اور نہایت ہوشیاری سے کاغذ کے ٹکڑے کی گولی اٹھا کر اپنی جیب میں ڈال لی، پھر نہایت تیزی سے چلتا ہوا ہوٹل میں داخل ہو گیا۔ عمران نے جاتے ہوئے ویٹر کو دیکھا اور اپنا سر کھجانے لگا۔ انداز ایسا تھا جیسے سوچ رہا ہو کہ اب کیا کرے۔ یہ اچانک عمران بری طرح چونک گیا، کیونکہ کیفے رنجن کی باتھ روم کی کھڑکی کھلی تھی جس میں سے ایک آدمی کا سر باہر نکلتا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ اب عمران کی پوری توجہ باتھ روم کی طرف تھی اور عمران کا دماغ بھگ سے اڑ گیا، کیونکہ کھڑکی سے نکلنے والا شخص صفدر کے بتائے ہوئے حلیے پر مکمل اتر رہا تھا۔ پتلا دبلا مبہوت الحواس نیم دیوانہ بوڑھا چینی پہلے کھڑکی سے اس کا سر برآمد ہوا، اس کے بعد اس کا پورا جسم کسی چکنی مچھلی کی طرح کھڑکی سے باہر آ گیا۔ کھڑکی سے باہر آ کر بوڑھے چینی نے چور نگاہوں سے ہر چہار اطراف کا جائزہ لیا اور بے مقصد ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ اچانک ایک سبز رنگ کی کار چینی کے نزدیک آ رکی جس میں صرف ایک ہی آدمی موجود تھا جو کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ مبہوت الحواس چینی کے بیٹھتے ہی کار چل پڑی۔ یہ دیکھ کر عمران اپنی کیڈلا کی طرف بڑھا۔ اس وقت اس نے کسی سستی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ جس وقت عمران نے اپنی کار سٹارٹ کی، سبز کار ہاتھ سے دور نکل چکی تھی۔ کیڈلا کو سٹارٹ کرتے ہی عمران نے اسے سبز کار کے تعاقب میں ڈال دیا۔ فاصلہ کم ہوتا گیا۔ عمران کی کیڈلا کسی خونی عفریت کی طرح سبز کار کے نزدیک ہوتی چلی گئی۔ ایک محسوس فاصلے پر پہنچ کر عمران نے اپنی کیڈلاک کی رفتار کو نارمل کیا۔ اب سبز رنگ کی کار عمران کی کیڈلاک سے کچھ فاصلے پر تھی۔ دونوں کاریں ایک دوسرے کے پیچھے چلتی رہیں اور تعاقب کا سلسلہ چلتا رہا۔ پھر عمران کو چونک جانا پڑا کیونکہ سبز کار مضافاتی علاقہ کی طرف جا رہی تھی۔ عمران نے ایک نگاہ پیٹرول کی سوئی پر ڈالی، پھر اس کی طرف سے مطمئن ہو کر سامنے جاتی ہوئی سبز کار پر اس کی نگاہ جم گئی، جبکہ دونوں ہاتھ مکمل طور پر کیڈلاک کو اپنے کنٹرول میں لیے ہوئے تھے۔ مضافاتی علاقہ ختم ہو گیا۔ عمران بدستور سبز کار کے تعاقب میں اپنی کیڈلا کو چلا رہا تھا۔ شاید نہیں بلکہ یقیناً متعاقب کو بھی یہ احساس ہو گیا تھا کہ کیڈلاک اس کے پیچھے لگی ہوئی تھی۔ سڑک کے پیچ و خم کی وجہ سے کئی مرتبہ سبز کار اوجھل ہو گئی، لیکن عمران نے بھی شاید جھوٹے کو گھر تک پہنچانے کا فیصلہ کر رکھا تھا۔ اور اچانک ہی ایک موڑ پر اگر عمران بری طرح بریکوں پر پیر نہ جما دیتا تو کار نہ صرف الٹ جاتی بلکہ کلا بازی کھاتی ہوئی پہاڑی کے نشیب میں کھائی میں جا گرتی۔ بریک اچانک ہی لگانے کی وجہ وہ سبز کار تھی جس کا تعاقب کرتا ہوا عمران جہاں تک پہنچا تھا اور جو اب اس طرح سڑک پر تیزی کھڑی ہوئی تھی کہ آگے جانے کے راستے مفقود ہو کر رہ گیا تھا۔ پہلی ہی نظر میں عمران نے اندازہ لگا لیا تھا کہ کار حالی ہے۔ عمران نے بریکوں پر سے اپنے پیر ہٹائے اور اس سے پہلے کہ وہ کیڈلاک سے باہر آتا، اچانک ہی نہ جانے کہاں سے دو پستول بردار آدمی نمودار ہوئے اور عمران کی کیڈلاک کے دونوں اطراف دروازوں کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے۔ عمران کو پہچاننے میں دیر نہ لگی کہ ان میں ایک تو مبہوت الحواس بوڑھا چینی تھا جو اس وقت نہایت چاق و چوبند نظر آ رہا تھا،
جبکہ دوسرا کار ڈرائیور تھا۔ بوڑھے چینی کے ہونٹوں پر ایک عیار سے مسکراہٹ رنگ گئی۔ کہو کیسی رہی؟ چینی نے انگریزی میں عمران سے کہا۔ کیا چیز؟ عمران نے مصنوعی حیرت سے سوال کیا۔ بننے کی کوشش فضول ہے، چینی نے عمران سے کہا۔ او جاؤ، میں بن کیا رہا ہوں، میں تو آلریڈی بنا ہوا ہوں۔ لو دیکھ لو، عمران نے کہتے ہوئے کیڈلا کا دروازہ کھولا اور کار سے باہر آ گیا۔ ابھی اس نے کار کا دروازہ کھولا ہی تھا کہ چینی نے اسے مخاطب کیا، اگر ایک قدم بھی ہلے تو میں فائر کر دوں گا۔ بوڑھا چینی گھبرایا۔ ارے چچا چھوڑو، چچا کیوں مذاق کر رہے ہو؟ عمران نے بوڑھی چینی کی بات اڑاتے ہوئے کہا۔ اس عرصے میں بند کار کا ڈرائیور ہاتھ میں پستول لیے مجسمہ بنا کھڑا تھا۔ تو تم نے مجھے پہچان لیا؟ چینی نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ تمہارے علاوہ کون ہو سکتا ہے چچا؟ عمران نے پر مذاق لہجے میں کہا۔ زیادہ بک بک کرنے کی ضرورت نہیں۔ عمران خاموشی سے سامنے کھڑی ہوئی کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ جاؤ۔ ہبت الحواس چینی اس وقت ایک خطرناک آدمی کے روپ میں نظر آ رہا تھا۔ کیا ڈرائیونگ سکھانے کا ارادہ ہے چچا سنگھ؟ عمران موسیقی خیز انداز میں بولا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ جاؤ، خود معلوم ہو جائے گا۔ اور ہاں، چینی اپنے ساتھی ڈرائیور سے مخاطب ہوا، تم مسٹر عمران کی کار چلاؤ گے؟ بوڑھے چینی کے ساتھی ڈرائیور نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ چلو۔ بوڑھے چینی نے پستول کے بل پر عمران کو مخاطب کیا۔ چلو، عمران نے پسماندہ سے لہجے میں کہا اور دوسری کار کی طرف جانے کے لیے گھوما۔ ایک برق سی لہرائی فضا ایک زبردست تمانچے کی آواز سے گونج اٹھی اور چینی بری طرح بوکھلا گیا۔ یہ بوکھلاہٹ کا ہی نتیجہ تھا کہ وہ اپنے پستول پر بھی قابو نہ رکھ سکا اور وہ اس کی گرفت سے نکل گیا۔ عمران نے چینی کو دھوکہ دیا۔ جیسے ہی وہ گھوما، بوڑھا چینی بھی اس کے پیچھے چلا تھا اور یہی چینی سے غلطی ہو گئی۔ عمران مڑنے کے ساتھ ہی گھوما تھا، پھر اس کا ہاتھ حرکت میں آ گیا۔ بہت زوردار ہاتھ تھا جو بوڑھے چینی کے رخسار پر پڑا تھا۔ ایک لمحہ کے لیے تو بوڑھا چینی بونچکا رہ گیا۔ پستول اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گرا۔ اس نے پستول کی طرف بڑھنے کی کوشش کی اور اسی لمحے عمران کی لات حرکت میں آ گئی۔ بڑی بھرپور لات تھی جو چینی کی پشت پر پڑی تھی۔ چینی اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور پستول تک پہنچنے سے پہلے ہی زمین بوس ہو گیا۔ عمران بوڑھے چینی سے الجھ کر سبز کار کے ڈرائیور کو فراموش کر بیٹھا تھا۔ جیسے ہی چینی زمین پر ڈھیر ہوا، عمران نے ڈرائیور کی طرف متوجہ ہونے کی کوشش کی۔ جیسے ہی وہ پلٹا، اس کے چہرے پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ ڈرائیور نے بے خبری میں پشت سے اس پر حملہ کر دیا۔ بڑا جچا تلا ہاتھ تھا۔ ایک لمحہ کے لیے عمران کا ذہن سنسنا اٹھا۔ اس کے ذہن پر تاریکی سی چھا گئی۔ اسے سنبھلنے کی کوشش کی لیکن اس کے پیشتر کہ عمران سنبھلتا، دوسرا فائٹ دوسرے جبڑے کو سہلا گیا۔ عمران آگے پیچھے جھول گیا۔ ڈرائیور نے عمران پر گھونسوں کی بارش شروع کر دی۔ مسلسل اور تابڑ توڑ حملوں سے وقتی طور پر عمران بوکھلا گیا، لیکن وہ عمران ہی کیا جو حالات سے شکست تسلیم کر لے۔ اچانک وہ چیخا، گولی مت مارنا! ڈرائیور نے بدحواسی سے پلٹ کر دیکھا۔ عمران کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ اس نے ڈرائیور کے گھومتے ہی گھونسا جبڑے کے پاس جڑ دیا اور پہلا ہی گھونسا ایسا تھا کہ مخالف گھبرا اٹھا، لیکن عمران نے اسے سنبھلنے کا موقع ہی نہ دیا۔ اگلے ہی لمحے اس نے ڈرائیور کے پیٹ کی پیمائش کر ڈالی۔ ڈرائیور دونوں ہاتھوں سے پیٹ پکڑ کر بلبلاتا ہوا آگے کی طرف جھکا اور یہی وہ لمحہ تھا جب عمران کی دائیں ٹانگ حرکت میں آئی۔ بھرپور قوت سے استعمال کی ہوئی لات ڈرائیور کے چہرے سے ٹکرائی۔ ایک چیخ فضا میں گونجی اور ڈرائیور ڈکراتا ہوا پشت کی طرف الٹ گیا۔ عمران نے اپنی جگہ سے چھلانگ لگائی اور اس پر جا پڑا۔ غالباً اس پر بھی جنون کا دورہ پڑ چکا تھا، یا ہو سکتا ہے وجہ وہ گھونسے اور فائٹ رہے ہوں جو اس سے پہلے ڈرائیور عمران پر آزماتا رہا تھا۔ عمران نے ڈرائیور پر گھونسوں کی بوچھاڑ کر دی۔ ڈرائیور کے ہونٹ پھٹ گئے، اس کی قوت مدافعت نہ ہونے کے برابر رہ گئی۔ اس کے منہ سے سردی سے ٹھٹھرتے ہوئے کتے کی سی آوازیں نکلنے لگیں، لیکن آفرین ہے اس کی قوت ارادی پر جو وہ ابھی تک ہوش میں تھا۔ اسے ہوش میں دیکھ کر عمران پر جھنجھلاہٹ سوار ہو گئی۔ اس نے ڈرائیور کے بال پکڑے، پھر اس کا چہرہ زمین سے ٹکرانے لگا۔ ہر دفعہ ڈرائیور کے منہ سے کراہیں اور دبی ہوئی چیخیں ابھرتی، لیکن کب تک اس کا ذہن بے ہوشی کی نیند سوتا چلا گیا اور وہ عمران جب تک اس کا سر زمین پر رگڑتا رہا، جب تک اسے یقین نہ ہو گیا کہ واقعی مخالف بے ہوش ہو چکا ہے۔ ڈرائیور سے فارغ ہو کر عمران اپنا لباس جھاڑتا ہوا اٹھا اور ایک مرتبہ پھر بوڑھے چینی کی طرف متوجہ ہو گیا جو ابھی تک زمین پر پڑا ہوا سجدہ کر رہا تھا۔ دونوں کی طرف سے مطمئن ہو کر اپنے آپ کو درست کیا، لباس وغیرہ جھاڑ کر وہ چند لمحے کے لیے سوچتا رہا کہ اب کیا کرے۔ پھر اس نے سوچا کہ ان دونوں کو اٹھا کر سیکرٹ سروس کے ہیڈ کوارٹر لے جائے۔ یہی سوچتا ہوا وہ بوڑھے چینی کی طرف بڑھا جو ابھی تک زمین پر پڑا تھا، لیکن پھر چینی کے قریب پہنچ کر عمران کو چونک جانا پڑا۔ چینی کا سر آہستہ آہستہ کسی موم کی طرح پگھل رہا تھا۔
عمران نہایت حیرت سے پگھلتے ہوئے چینی کو دیکھتا رہا، پھر اس کے دیکھتے ہی دیکھتے بوڑھے چینی کا سر آدھے سے زیادہ پگھل گیا۔ عمران احمقوں کے اسی انداز میں موم کی طرح پگھلتے ہوئے چینی کو دیکھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ ظاہر ہے ایسے آدمی کو اٹھانے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا جو کچھ ہی دیر بعد گندے سیال میں تبدیل ہونے والا ہو۔ اچانک بدبو کا ایک تیز بھبکا عمران کے نتنوں سے ٹکرایا اور عمران بدحواس ہو کر پیچھے ہٹ گیا، لیکن اس کی نگاہیں بدستور چینی کے جسم پر لگی ہوئی تھیں جو آہستہ آہستہ بدبودار مایا میں تبدیل ہوتا جا رہا تھا۔ پھر عمران کو جھرجری سی آ گئی۔ بوڑھا چینی پگھلتے ہوئے اب کندھوں تک پہنچ گیا تھا۔ اس کا سر اور گردن کا حصہ یوں معلوم ہو رہے تھے جیسے کبھی ان کا وجود ہی نہ رہا ہو۔ اچانک کسی خیال کے تحت عمران نے چونک کر ڈرائیور کی طرف دیکھا اور تیزی سے چلتے ہوئے اس کے نزدیک پہنچا، لیکن ڈرائیور ابھی تک بے ہوش پڑا تھا۔ اس میں کوئی غیر معمولی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ کیا یہ سنگی ہو سکتا ہے؟ عمران نے پگھلتے ہوئے چینی کی طرف دیکھتے ہوئے سوچا، پھر خود ہی اسے اپنے قیاس کی تردید کرنی پڑی۔ لیکن اگر یہ سنگی ہی نہیں ہے تو پھر اور کون ہے؟ اور یہ مجھے کیوں باور کرانا چاہتا تھا کہ میں سنگی ہوں؟ عمران کا ذہن دور دور تک کلا بازیاں کھا رہا تھا۔ کوئی دھوکہ، فراڈ، زیرو لینڈ والوں سے ہر بات کی توقع کی جا سکتی تھی۔ عمران جتنا سوچتا اس کا ذہن اتنا ہی الجھتا جاتا۔ ایک طرف بے ہوش ڈرائیور تھا تو دوسری طرف پگھلتا ہوا بوڑھا چینی۔ عمران نے جیب سے رومال نکال کر ناک پر جما لیا کیونکہ تعفن سے اس کا دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ اچانک فضا میں قہقہے کی آواز سنا کر عمران بری طرح چونک اٹھا۔ عمران الجھن آمیز نگاہوں سے چاروں طرف دیکھنے لگا اور ہا 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 قہقہے کی آواز فضا میں مسلسل گونجنے لگی۔ عمران الجھن آمیز نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ اچانک اس پر یہ حیران کن انکشاف ہوا کہ آواز بوڑھے پگھلتے ہوئے چینی کے جسم میں سے آ رہی تھی۔ ریڈیائی ٹرانسمیٹر! عمران کے ذہن نے ایک نعرہ لگایا۔ اس قسم کے ٹرانسمیٹر سے عمران کے کئی بار واسطہ پڑ چکا تھا۔ عمران نے رومال کو سختی سے ناک پر جمایا اور بوڑھے چینی کی پگھلتی لاش کے نزدیک پہنچ گیا۔